اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ ہم نازل کرتے ہیں من القرآن قرآن میں سے ما ہوا شفا وہ جو شفا ورحمت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید سراسر شفا ہے اور رحمت ہے۔ شفا سے مراد عقائد شرک سے توحید۔ قرآن مجید الوہیت بتاتا ہے، الہ کون ہے، معبود کون ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد وإلہکم الہ واحد۔ ٹھیک ہے جی، ضلالت سے ہدایت کی طرف لاتا ہے، شکوک و شبہات دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید شفا بھی ہے جسمانی، جس طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب وہ سفر کرتے رہے تھے تو علاقے والوں سے، بستی والوں سے انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کیا، اور کچھ ہی دیر بعد ان میں سے کسی بندے کو سانپ نے ڈس لیا۔ آئے وہ ان کے پاس کہ تمہارے پاس کوئی ایسا دم ہے؟ تو انہوں نے دم کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھی اور 30 بکریاں لیں۔ ہم دم کریں گے 30 بکریاں لیں گے۔ اب دم کر دیا، اللہ نے شفا دے دی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ شفا مل جائے اس کو جو مسلمان ہو، قرآن شفا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، اللہ کے رسول یہ معاملہ ہوا، اب یہ ہمارے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے، انہوں نے 100 بکریاں لی تھی اور آپ نے فرمایا یہ سنت و مطابق دم کی کیا ہے اجرت ہے، یہ جائز ہے۔ تو قرآن مجید کیا ہے جی؟ شفا بھی ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر دم کیا جائے، قرآن مجید شفا ہے۔ اور رحمت بھی ہے، جب قرآن مجید پڑھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو پھر کیا ہے؟ رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا نہیں بڑھاتا ظالموں کو مگر نقصان۔ 11واں پارہ سورۃ یونس آیت نمبر 57 میں ہم پڑھ کے آئیں گے، یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب اس میں شامل ہے۔ الناس، جیسے اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو ایک اللہ کی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم، لوگو تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی، یہ قرآن مجید نصیحت ہے۔ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں بیماریاں ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سینے میں کیا ہے؟ یہ سارا عقیدہ ہے، شکوک و شبہات ہے، نفاق ہے، یہ ساری چیزیں۔ وہدن، قرآن مجید ہدایت کا راستہ۔ یہ قرآن مجید سبب بنا کتنے لوگوں کا ہدایت کا۔ نجاشی ایمان لے آیا، کیا سنا تھا اس نے؟ یہ قرآن مجید سنا تھا۔ اسی طرح کے اور بھی واقع ہیں۔ وہدن ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہاں اللہ نے کہا سب کے لیے نصیحت ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ایمان والے۔ ھدی للمتقین، پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کو،
جہاں انسان کہا گیا مومن نہیں کہا گیا. انسان سے مراد فاسق، فاجر، کافر. ٹھیک ہے نا. مومن کا معاملہ اور ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ مومن پر انعام کرتا ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے. جب کسی آزمائش میں آ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا تعجب والا ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارے کا سارا معاملہ خیر اور نیکی ہے. کیا مطلب؟ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، صبر کرنا بھی نیکی. اگر کوئی خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، شکر کرتا ہے، شکر بھی نیکی. تو مومن کا معاملہ ہے کیا؟ نیکی ہی نیکی ہے. تو یہاں مراد وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان، جب ہم نعمت عطا کرتے علی الانسان، انسان کو، اس کو جو فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، اعرض، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اپنا پہلو پھیر لیتا ہے. خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے. ہم بھی بھول جاتے ہیں خوشی میں اللہ کو. ٹھیک ہے جی، شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کیا کریں، یہ خوشی ہے نا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے پہنچتی ہے الشر، کوئی برائی، کوئی تکلیف، كَانَ يَئُوسًا، تو وہ ہو جاتا ہے یئوسا، مایوس. مصیبت پہنچی پھر کیا ہے؟ مایوس ہو گیا، میں تو مر گیا، میں تو ختم ہو گیا. خوشی پہنچی اللہ کو بھول گیا. کل کہہ دیجئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کل یعمل، ہر شخص کام کرتا ہے، یعمل کام کرتا ہے، علی شاکلتی، اپنے طریقے پر. ہر بندہ اپنے طریقے پر چل رہا ہے، اپنے دین پر چل رہا ہے. شاکلتی کا معنی اپنی نیت پر چل رہا ہے، اپنی طبیعت پر چل رہا ہے. نہیں، یہ بات سمجھ. ہر بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے طریقے پر، اپنے دین پر، اپنی طبیعت پر، اپنی نیت پر کر رہا ہے. کیا فربکم، بس تمہارا رب عالم، خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، اس شخص کو جو زیادہ صحیح رستے پہ ہے. ہر شخص اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو راہ راست پر چل کے عمل کر رہا ہے. ہر کسی کا راستہ، ہر کسی کا دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ فرمائیے جو میرا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، سارے راستے چھوڑ دو. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. ٹھیک ہے جی. وَيَسْأَلُونَكَ، آپ سے پوچھتے ہیں یعنی روح کے متعلق. ٹھیک ہے جی، یہ صورت مکی ہے اور مکے والوں نے ان کو یہودیوں نے مدینے کے اندر پڑھایا تھا، یا یہ جا کر سوال کرتے تھے بھی تم ہمارے پاس تورات ہے، یہ کوئی ایسے سوال بتاؤ ہم اس نبی سے کریں، یہ دعویٰ کر رہا ہے. تو انہوں نے پھر 3 سوال بتائے تھے. پہلا سوال یہ تھا تم روح کے متعلق سوال کرنا، روح کیا ہے. دوسرا اصحاب کاف کے متعلق سوال کرنا ہے. تیسرا ذوالقرنین کے متعلق سوال کرنا. آگے سورۃ کاف میں وہ دونوں سوال آ رہے ہیں. تو یہ تم پوچھنا. تو مکے والوں نے وہ پوچھا جی روح کیا ہے. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے روح کے متعلق. ایک روایت یہ بھی ہے کہ مدینے کے یہودیوں نے آپ سے سوال کیا روح کیا ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہے. اصل سمجھانا مقصود یہ ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں روح کیا چیز ہے، یہ ہمارے اندر جو روح ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ، ایک ہے عالم خلق جو چل رہا ہے، یہ انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. یہ روح عالم امر ہے، عالم امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم غیب ہے، غیب کو مخلوق نہیں جان سکتی. ٹھیک ہے. دیکھیں قل الروح، آپ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ روح من امر ربی، میرے رب کے حکم سے ہے. روح ہے بندہ زندہ ہے، روح نکل گئی بندہ مردہ ہے. اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں. علامہ ابن مندہ نے بڑی زوردار کتاب لکھی ہے، لیکن اہل علم بندہ پڑھ سکتا ہے.
ورنہ تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی. اور اختصار کے ساتھ اللہ نے بتا دیا وما اوتی تم نہیں دیا گیا تمہیں من العلم علم میں سے الا قلیلا مگر تھوڑا. روح ویسے بھی اللہ کا علم روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے. اللہ کا علم وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہے. ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جو تمہیں علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے بمقابلہ خالق کے. تم مخلوق ہو. اور انسان غور کرے, ایک چیز ہمارے اندر ہے ہمیں علم نہیں ہے, کیا ہے؟ روح کا ہے, ہمارے اندر ہے, ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لوگ تحقیقیں کر رہے ہیں, اچھا جی روح کیسے نکلتی ہے, شیشے میں ان کو رکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, کمرے فٹ کر رہے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہی. قل الروح من امر ربی, یہ اللہ کا کیا ہے؟ امر ہے, حکم ہے. یہ تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اس میں اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ. ونفخت فیہ من روحی, میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, کافی ہے. وما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا, اور ظالموں کے حق میں اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. ظالم سے مراد جو مشرک ہے, جو قرآن کی نہیں مانتا. جو قرآن کی مانتا ہے معالج سے لے لیں. ڈاکٹر کہتا ہے یہ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی, یہ آپ کو کھانی پڑیں گی, بندہ کھاتا رہے چھوڑے نہیں. پرہیز بھی کرنا ہے, علاج بھی کرنا ہے. قرآن کیا ہے؟ ترغیب بھی ہے, ترہیب بھی ہے. ترغیب یہ کام کرو, ترہیب یہ کام نہیں کرنے. جب قرآن کی مانو گے, جو قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن کی مانو گے, کرو گے, فائدہ ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے چھوڑ دو, مانو گے, چھوڑ دو گے, پھر فائدہ ہے. بلا یزید الظالمین الا خسارا, ظالموں کے حق میں اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, اور جب ہم انسان کو نعمت پہنچاتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, اور پہلو پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گیا, اب تکلیف آئی تو پھر مایوس ہو گیا. کل کل یعمل علی شاکلتی, لیکن مومن کا معاملہ اس سے برعکس ہے. ہر حال میں مومن کا معاملہ کیا ہے؟ نیکی والا ہے. اگر تکلیف پہنچی صبر نیکی ہے, اگر نعمت پہنچی شکر نیکی ہے. فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا, کل کل یعمل علی شاکلتی, کہہ دیجیے ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے. فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا, اور تمہارا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, ان سے کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.